اور یہ ایک حقیقت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات نہ بنتی۔ اب کائنات کا وجود، کائنات کی نعمتوں کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی بدولت ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے جب ایام آئے، دل افروز ساتیں آئے، وہ سہانی گھڑی آئے، تو ہر ایک کو مسرت اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کے جشن کا اہتمام کرنا، ولادت با سعادت کے مبارک تذکرے کے لیے محافل اور تقریبات کا اہتمام کرنا، یہ اظہار تشکر کے طور پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ نعمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو ہر لحاظ سے حق بجانب ہے کہ آقا حضور علیہ السلام اگر تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات کو وجود نہ ملتا۔ جیسا کہ کہا گیا، اگر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ آج اگر کائنات کا حسن ہے، کائنات میں امن ہے، سکون ہے، کوئی بھی نعمت ہے، تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہے۔ لہذا آپ کی آمد پر مرحبا کے پروگرام ہونے چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر آپ کی ولادت با سعادت کی خوشی اور مسرت میں محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور روشن کردار کے تذکرے ہونے چاہیے، اور تجدید عہد کرنا چاہیے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، امتی ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کریں گے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، شان ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میلاد شریف کی پر مسرت ساتیں گھڑیاں ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ میں بارے دیگر تمام عالم اسلام کو ربیع الاول شریف کی آمد پر دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔